حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں زندگی تباہ و برباد کر دینے والے گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ جسے گناہ عظیم کہا جاتا ہے وہ ہے اپنے ہاتھوں کے ذریعے اور زبان کے ذریعے بوڑھے اور کمزور والدین کو دکھ دینا، اپنے ہاتھوں کے ذریعے والدین کو تکلیف دینا، ایذا دینا، اپنی زبان کے ذریعے بوڑھے اور کمزور والدین کو گالیاں دینا۔ یہاں پر میں تمہیں ایک بدقسمت نوجوان کا عبرتناک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ یہ وہ بدقسمت نوجوان ہے جس نے اپنی بوڑھی اور نابینا ماں کو جانوروں کے حوالے کر دیا، خون خوار درندوں کے حوالے کر دیا۔ بعض اولاد تو اتنی بدبخت ہوتی ہے جسے والدین جیسی عظیم نعمت کی قدر کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ وہ والدین کے ساتھ عمر کے آخری ایام میں، آخری حصے میں والدین کے ساتھ اس قدر برا سلوک کرتی ہے، بھیانک سلوک کرتی ہے کہ تاریخ انہی مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا کر دیتی ہے۔ اس قدر برا سلوک کرتے ہیں والدین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کے نوری فرشتے انہی لعنت بھیجنے والے ہوتے ہیں۔ موجودہ دور کا ایک ٹیکسی ڈرائیور کہتا ہے کہ مجھے چند سواریوں کو قبرستان چھوڑنے کا اتفاق ہوا۔ جب میں یہ سواریاں لے کر قبرستان پہنچا، انہیں اتارا، واپسی کی طرف آ ہی رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک قبر ہے، قبر کے اوپر ایک بوڑھیا عورت لیٹی ہوئی ہے اور زاروں قطار رو رہی ہے۔ واپسی کی طرف میری نظر ایک ایسی بوڑھیا عورت پر پڑی جو ایک قبر کے اوپر لیٹی ہوئی ہے اور زاروں قطار رو رہی ہے، رو رو کر کہہ رہی ہے، او میرے لال، او میرے بیٹے، تو مجھے تنہا اکیلا چھوڑ کے کہاں چلا گیا؟ کس دنیا میں چلا گیا؟ تو نے مجھے تنہا اکیلا کیوں چھوڑا؟ تیرے بغیر کوئی مجھے پانی دینے والا نہیں، تیرے جانے کے بعد کوئی میرے دکھڑے سننے والا نہیں، تیرے جانے کے بعد کوئی میرے درد سننے والا نہیں رہا دنیا میں، کوئی میرے ہاتھ چومنے والا نہیں رہا، کوئی میری فکر کرنے والا نہیں رہا، کوئی مجھے کھانا کھلانے والا نہیں رہا۔ او میرے لال، تو مجھے تنہا اکیلا چھوڑ کے اس دنیا میں کیوں آ گیا ہے؟ وہ نوجوان تیرا بھائی پہلے تو وہ خوب میری خدمت میں لگا رہا، لیکن جب سے میں نے اس کی شادی کی ہے تو وہ بھی مجھ سے پیچھے ہو گیا، اگنور کرنے لگا۔ اس طرح بڑھیا عورت رو رو کر اپنے بیٹے کو دکھڑے سنا رہی تھی، مرے ہوئے بیٹے کو درد سنا رہی تھی۔ یہ ٹیکسی ڈرائیور کہتا ہے جب میرے کانوں نے اس بوڑھی اور نابینا ماں کی درد بھری یہ آوازیں سنی تو میں ٹیکسی سے اترا، میری آنکھیں چھم چھم برسنے لگی۔ میں دوڑتا ہوا اس بوڑھیا عورت کے پاس گیا، میں نے کہا بوڑھی ماں یہ کس کی قبر ہے؟ کہا نہ پوچھو، یہ میرے نوجوان بیٹے کی قبر ہے۔ تو مغرب کا وقت ہے، اس وقت تو قبرستان میں کیا کرنے آئی ہے؟ اس نے کہا میرا بیٹا چھوڑ کے گیا ہے۔ وہ کہتے ابھی آ رہا ہوں تجھے لینے کے لیے، تو اپنے بیٹے کی قبر کی زیارت کر لے۔ میں نے کہا کیوں نہیں، تھوڑی دیر کے لیے میں اپنے بیٹے کو درد سنا لوں، مرے ہوئے بیٹے کو دکھڑے سنا لوں، سینے کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے آئی ہوں، سینے کا وزن ہلکا کرنے کے لیے آئی ہوں۔ ٹیکسی ڈرائیور کہتا ہے بوڑھی ماں کی ان باتوں نے مجھے رلا کے رکھ دیا، مجھے خون کے آنسو رونے پر مجبور کر دیا۔ میں نے کہا اماں جی رات ہونے والی یہ مغرب کا وقت ہے، کیوں نہیں اٹھو، میں تمہیں بآسانی گھر چھوڑ کے آتا ہوں، تمہارے گھر چھوڑ کے آتا ہوں۔ بوڑھی ماں مسکرا کر کہنے لگی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، میرا بیٹا ابھی آ رہا ہے مجھے لینے کے لیے۔ ٹیکسی ڈرائیور کہتا ہے میں گاڑی پہ بیٹھا، میں اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ دوسرے دن رات گزری ہی تھی، دوسرے دن کی صبح یہ خبر میرے شہر کی گلی گلی میں پھیل گئی۔ اس خبر نے شور مچا دیا کہ خون خوار جانوروں نے، خون خوار درندوں نے رات کو قبرستان کی ایک قبر پر لیٹی ہوئی بوڑھی اور نابینا عورت کو چیر پھاڑ کر مار ڈالا ہے۔ خون خوار درندوں نے، خون خوار جانوروں نے رات کو قبرستان کی ایک قبر کے اوپر لیٹی بوڑھیا اور نابینا عورت کو چیر پھاڑ کر مار ڈالا ہے۔ کہتا ہے جیسے ہی میں نے یہ خبر سنی،
میں فوراً گاڑی پہ بیٹھا، سیدھا قبرستان گیا۔ کہتا ہے قسم خدا کی میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا یہ وہی بڑھیا عورت تھی جو ایک رات پہلے مغرب کے وقت اپنے مرے ہوئے بیٹے کو دکھڑے سنا رہی تھی، مرے ہوئے بیٹے کو درد سنا رہی تھی۔ کہتا ہے عورت مر گئی، ختم ہو گئی، اس کی تدفین ہو گئی، جنازہ ہو گیا۔ کچھ دن بعد پتہ چلا کہ اس کا ایک نوجوان بیٹا تھا جس کی ابھی ابھی شادی ہوئی ہے۔ جیسے ہی شادی ہوئی تو وہ اپنی بیوی سے عشق کرنے لگا، محبت کرنے لگا۔ محبت میں آ کر بیوی نے کہا کہ اس گھر میں یا تو میں رہوں گی یا تمہاری یہ بوڑھی اور نابینا ماں رہے گی۔ اس گھر میں یا مجھے رکھو یا پھر مجھے چھوڑ دو، یا اس نابینا بوڑھی ماں کو مار ڈالو، ختم کر دو۔ بیٹے نے کافی اسے سمجھایا، کافی سمجھانے کے بعد بھی جب بیوی نہ سمجھی، نہ بات مانی، تو بیٹے نے ایک ترکیب سوچی، کیوں نہ اسے کہتا ہوں اماں اٹھو، میں تمہارے بیٹے کی قبر پر لے چلتا ہوں، جا کر زیارت کر کے آؤ۔ کافی دن ہو گئے تو نے بیٹی کی قبر کی زیارت نہیں کی، جاؤ نا زیارت کر کے آؤ۔ ماں کو قبرستان چھوڑ آتا ہوں، واپسی چلا آتا ہوں، اسے لینے کے لیے نہیں جاؤں گا۔ ماں نابینا ہے، کہیں اور جا نہیں سکے گی اور وہیں سو جائے گی۔ رات کو خون خوار درندے آئیں گے، جانور آئیں گے، ماں کو چیر پھاڑ کر مار ڈالیں گے۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اللہ اکبر۔ ساتھ میں بیٹا یہ بھی کہہ کے گیا تھا کہ کوئی بھی تجھے لینے کے لیے آئے، مدد کو آئے، تو اسے کہہ دینا کہ میرا نوجوان بیٹا آ رہا ہے مجھے لینے کے لیے، کسی کے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی اولاد سے تو بے اولاد ہونا بہتر ہے۔ خدا را نوجوانوں، یہ وہ گناہ ہے جس گناہ سے اللہ تعالیٰ سخت نفرت کرتا ہے اپنے بندے سے۔ یہ وہ گناہ ہے جو گناہ حضرت انسان کو اللہ کے غضب کے قریب کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نفرت کے قریب کر دیتا ہے۔ والدین کو زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی ہاتھوں کے ذریعے ایذا نہ دینا، تکلیف نہ دینا، زبان کے ذریعے والدین کو گالیاں نہ دینا۔ ایک دن میرے کریم نبی مسجد نبوی میں آئے، اس حال میں آئے کہ آپ کی آنکھیں چھم چھم برس رہی، چشمان اقدس سے آنسوؤں کی لڑی بہہ کر رخساروں کو چھو رہی تھی۔ آقا کریم روتے چلے جا رہے تھے، آقا کریم روتے چلے جا رہے تھے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھ لیا، حضور خیر تو ہے، آخر کس بات نے آپ کو اس قدر رلایا ہے؟ میرے کریم نبی نے روتے ہوئے آنکھوں سے آنسو پونچھتے ہوئے فرمایا، میرے ابو بکر آج مجھے میری ماں کی یاد آئی۔ سبحان اللہ، آج مجھے میری ماں کی یاد آئی۔ کاش کہ آج میری ماں زندہ ہوتی، کاش کہ آج میری ماں زندہ ہوتی، میں نماز میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا، میری ماں آواز دیتی، او بیٹے محمد، میں نماز چھوڑ کر دوڑ کر ماں کے پاس چلا جاتا اور زمانے کے نوجوانوں کو بتاتا، دنیا والوں کو بتاتا کہ ماں کی عظمت کیا ہوتی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں مالک ہمیں بوڑھے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔